اللہ توفیق دے تو اس کے حبیب کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بڑی مصروفیت رہتی ہے۔ سرکار مولائے کائنات کے شہزادے کے قدم کی بہاریں ہیں۔ بابا جی کی یہ ایسی کوشش ہے جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو کشمیر کے ڈل جھیل کے کنارے پر بیٹھ کر غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں۔ اللہ بہت لوگوں کو دولتیں دیتا ہے، ایفل ٹاور برج خلیفہ کے قریب تصویر کھینچنے کے چکر میں جا کے اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ بہت لوگ پیسوں کے حصول یابی کے بعد چائنا کی دیوار کے نیچے دب کے مر گئے، ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جب دولت دیتا ہے تو وہ شادی کے موقع پر بھی آقا کریم کے نام کے جشن کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتوں کا انتظام کرتا ہے۔ ڈھیر سارے سادات کرام آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، مداحان مصطفیٰ آتے ہیں، تو ان کے قدم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ حضور کی محفل کے آداب بجا لانے کے لحاظ میں آس پاس بڑی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ میں مخدوم گرامی نیاز بابا کی اس مبارک پیشکش کو بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، جن کے 2 بیٹوں کی شادی کے موقع پر یہ مبارک محفل انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ گزارش کروں گا کہ کوئی کھیل کود نہیں، کوئی بات چیت نہیں، بہت تھک جاتا ہوں۔ رات میں اسی ممبئی میں جلسے میں تھا، 2 دن بریلی شریف کے قریب تھا، پرسوں دہلی سے بائی ایئر ممبئی میں آیا، صبح کی فلائٹ سے مجھے باغ ڈوگرا جانا ہے، وہاں کا پروگرام کر کے پھر وہیں سے مجھے رائے پور جانا ہے، وہاں کا پروگرام کر کے پھر مجھے دلی جانا ہے۔ کتوں کے طریقے سے بھاگتا رہتا ہوں۔ شاید کوئی ہو جو حضور کی باتیں مجھ سے سن لے، حضور کا ذکر مجھ سے سن لے۔ قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ زیادہ پوری کائنات کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، میں آپ کے علماء کرام بیٹھے ہیں، حضور اجازت ہے۔ ماشاءاللہ بابا جی کے بڑے احسانات ہیں، میرے سر پر ان کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ جو آج انہوں نے یہ مبارک کام کیا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور جن بچیوں کے رشتے وہ چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، جن کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ ان رشتوں کے توسل سے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائے، اور غیروں کو بھی اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائیں، اوپر آ جائیں، جن کو بابا جی آواز دے رہے ہیں آ جائیں۔ ماشاءاللہ بزرگوں سے نسبت کا یہ فیض ہوتا ہے، بزرگوں سے تعلق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو پھر وہ اکیلے نہیں رہتا، پوری انجمن اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اب ان بزرگوں کا سایہ، ان علماء کا، میں جن کے قریب رہتا ہوں، جن کی آوازوں کے سائے میں رہتا ہوں، آج وہ آوازیں یہاں پر موجود ہیں۔ تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنا ہے، آپ سماعت کریں گے؟ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ بس بیٹھے رہیے گا، مجھے آپ اپنے پیروں کی دھول دے دیجئے گا تاکہ میری قبر میں کام آئے۔ میں ممبئی شہر کو بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ شہر پورے ہندوستان میں خانقاہوں، مساجد اور مقابر کی تعمیر کرنے میں بہت ہی بڑا رول رکھتا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ علماء کرام کی جو بہت ہی معمولی تنخواہیں ہوتی ہیں، اللہ اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ حضور غوث پاک کا دربار دیکھتے رہیں۔ آمین۔ چلیں گے بغداد شریف آپ بھی انشاءاللہ؟ لبیک یا غوث اعظم بولے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے، اللہ ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے۔ امریکہ میں جو آگ لگی ہے، میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ اس آگ پر رحمتوں کی بارش برسائے، آگ بجھے، وہاں کے عیسائیوں، یہودیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کی توفیق بخشے، انہیں دین سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شہر الہ آباد میں غیر مسلموں کے میلے کی بڑی بھیڑ ہے، میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر شخص سے زمین کے سینے کو کفر و شرک سے پاک کر دے، اور اپنے حبیب کے بیٹوں کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگر زحمت نہ ہو تو میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ آج بڑی خوشخبری مجھے سنائی ہے ماشاءاللہ صدام بھائی نے شعیب بھائی کے سامنے کہ بابا جی اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو بتا دوں، بہت جلد انشاءاللہ بغداد شریف جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، لا 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 لا، مبارک ہو ماشاءاللہ۔
ذرا آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. چلیں گے انشاءاللہ, چلیں گے, ارادہ کر لیں. حضور سیدنا شیخ کے خلیفہ شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے غوث پاک نے فرمایا تھا بشارت میں, ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں, میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. اللہ. اور پھر فرمایا تھا کہ جو میری بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کر لے, علماء کرام سے گزارش ہے وہ غوث پاک کے مہمان بنے. کیسے؟ فرمایا سیدنا شیخ نے کہ جو میری بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کر لیتا ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک میرا ہی مہمان رہتا ہے. تو ارادہ کریں گے, چلیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. تھوڑی دیر گفتگو ہے, جیسے اشارہ ہوگا بابا جی کا میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ جاؤں گا, سادات کرام کی علماء کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میری طرف دیکھنا ایک لمحے کے لیے بند کر دیں. میرے سر کے اوپر یہ بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے, وہی جو میں نے کوٹ کی ہے, النکاح من سنتی. کیا ہے اوپر پڑھے, کیا لکھا ہوا ہے؟ النکاح من سنتی. اس کی میننگ ہوتی ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں, حضور کا ارشاد ہے نکاح میری سنت ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو لکھا ہوا بیچ میں, بولے بھائی. نکاح, النکاح من سنتی, حضور ارشاد فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے. کیا معنی ہوئے اس کے؟ آواز سب کی نہیں آئی. تقریر سنتے سنتے اب تو تقریر کرنا شروع کر دو. ہاں کیا کہنے, سمجھے کب تک ہم سے بلواؤ گے؟ ماشاءاللہ جی شکریہ. نکاح میری سنت ہے, کوئی بات نہیں. النکاح من سنتی, نکاح بولو بھائی میری سنت ہے. سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طریقہ, طریقہ. آواز کمزور رکھیں بابا, آواز کمزور رکھیں. ہاں بیٹھے بیٹھے بیٹھے. نہیں ہم کو نہیں, حضرت آپ پہنائیں بابا جی کو. نا 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 ایک منٹ, میں پہنا بابا جی, آپ پہنائیں بابا جی, پہنائیں بابا جی, پہنائیں. میری خواہش ہے, دولہا تو یہی ہے ماشاءاللہ, ان کی وجہ سے ساری برکتیں ماشاءاللہ. حضور کی نعت پڑھتے ہیں, حضور کی نعت پڑھتے ہیں. میں نے معافی کر, سبحان اللہ. بیٹھے, جزاک اللہ. حضور پہنے سرکار مجاہدین ملت اسلامیہ علماء کرام کی طرف سے ہے. حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. سنت کے معنی طریقہ ہوتے ہیں, آئین ہوتے ہیں, آرٹیکل ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں, شعار ہوتے ہیں, نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس نے اس سسٹم کے خلاف قدم اٹھایا, جس نے اس اصول سے اپنے آپ کو موڑا, فلیس منی, حضور فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. مانے میں اس کا ضامن, اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ریورس کروں, النکاح من سنتی, نکاح میرا طریقہ ہے. جس نے میرے طریقے سے سر منہ انحراف کیا, میرے طریقے سے کی راہ کا مسافر نہ بنا, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میں اس کا ضامن, اس کا ذمہ دار نہیں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ لوگ جو شادیوں میں اعتقاد کو اہمیت نہیں دیتے, جو شادیوں میں حضور کی توہین کرنے والوں سے بھی رشتے کرتے ہیں. اور اشارہ یورپ کے ان آزاد کلچر میں رہنے والوں کے لیے ہے جہاں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتہ کرتی ہیں, لڑکے لڑکوں سے رشتے کا اپلیکیشن دے کر کے کورٹ سے منظوری کرواتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے. حضور نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا فلیس منی, میں ان کا ضامن, ان کا ذمہ دار نہیں. اب حضور اگر ان کے ذمہ دار نہیں اور حضور کے طریقے پر کوئی کام ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہا جائے گا حضور ان کے ذمہ دار ہیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ کے گھر میں کوئی بچی ہو تو اللہ اس کے لیے بھی رشتوں کا انتظام فرما دے. ذرا ہاتھ اٹھائیں تو سب لوگ اٹھائے رکھیں. میری ایک بات یاد کریں گے انشاءاللہ, علماء کرام بھی اس بات کو لے کے جائیں. ہاتھ اٹھانے کی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, لیکن ایک بات انشاءاللہ بولے, اگر گھر میں کوئی جوان بیٹی ہو, اس کے لیے رشتے نہ آ رہے ہوں, تو اس بچی سے بولیے گا روزانہ سورہ رحمان پڑھا کرے. ہاتھ نیچے کر کے بتائیں کیا پڑھنا ہے, اونچی بولے. اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لیجئے گا انشاءاللہ, سورہ رحمان پڑھیے گا, اور بچی سے بولیے گا
पढ़ेगी और कभी कभी 10-15 दिन के बाद महीने में 2 या 3 मरतबे इसका तर्जुमा पढ़ ले, इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो गैब से अच्छे रिश्ते आएंगे इंशाअल्लाह। बोले जिस गैर मुस्लिम हिंदू भाई के यहाँ कोई बच्ची हो अल्लाह और उसकी कोई परेशानी हो, कोई दोस्त हो आपका वो परेशान हो, तो सूफिया फरमाते हैं कि अपने गैर मुस्लिम हिंदू मज़हब के दोस्तों से कहा करो तुम्हारी परेशानी अल्लाह चाहेगा दूर हो जाएगी। उठते बैठते हुए गौस पाक का और गरीब नवाज का नाम लिया करो। ये सूफिया का तरीका है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चियों को? बोलेंगे रोज़ाना 1 मरतबे, बच्चियाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिश्ते हो जाएंगे। ठीक है, सुने मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह, आइए देखें कि हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर की फर्स्ट वाइफ कौन है, हुजूर का अक़्द मुबारका कैसे हुआ, फिर हुजूर ने इस ऐलान को लॉन्च किया कैसे। थोड़ी सी फाइल पलटूंगा। ए बेटा बोलना नहीं, ठीक है? ये मैंने दूसरी मरतबे तुम लोगों से मुखातिब को कहा है, बोलना नहीं, ठीक? मेरे सामने कोई बच्चों को डांट भी नहीं सकता, लेकिन अगर देर तक परेशान करते रहे वही सलूक होगा जो बिल्ली अपने शिकार के साथ करती। ठीक है, बोलना नहीं बेटा, ठीक है? डिस्टर्ब होता हूँ, मेरा काम 30 साल से ही है, मैं बहुत खामोशी से बात करता हूँ। सुने आप, अल्लाह के रसूल का रिश्ता कैसे हुआ बता दूं, हुजूर की शादी कैसे हुई इसे याद रखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं, उनका नाम है हजरत हाशिम। क्या नाम है? इसीलिए हुजूर को हाशमी ख़ानदान का एक फ़र्द कहा जाता है। हुजूर के सगे परदादा हैं, उनका नाम है हजरत हाशिम। वो बिज़नेस के लिए बसरा वाया मदीना होके जा रहे थे, तो मदीने में एक कबीले ने उनको पसंद कर लिया, तो उनका रिश्ता मदीने शरीफ में हुआ, उस ख़ानदान में जिस ख़ानदान की बच्चियों ने एक रवायत के मुताबिक कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी एक लड़की की लिखी हुई नात पढ़ करके हुजूर के मदीने में एंट्री करते वक्त दफ बजा बजा के हुजूर का वेलकम और इस्तकबाल किया था। और ये नात पढ़ी थी, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये वो नात है जिसको सुन के फरिश्ते ही नहीं झूमे, खुद अल्लाह के रसूल भी झूम रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिन लड़कियों ने ये नात पढ़ी थी उन लड़कियों का ताल्लुक खानदाने बनु नज्जार से है। ई को बंद कीजिएगा, खानदाने बनु नज्जार से है, आवाज कम करें, ठीक है? ये लड़कियां मदीने शरीफ की थी। इसी खानदान में हुजूर के परदादा हजरत हाशिम की शादी हुई। बता दूं उसका नाम क्या था? कोई सुभान अल्लाह कहेगा? जिस लड़की से हुजूर के परदादा हजरत हाशिम की शादी हुई उसका नाम था हजरत सलमा। बोले, आप नहीं बोलोगे तो वो कलंदर बोलेगा, समझ रहे? अगर आप नहीं बोलोगे तो वो बोलेगा, ठीक है? हजरत सलमा हुजूर की परदादी हुई। उनके शौहर कौन थे? हजरत हाशिम। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, उसी को हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। आपकी आवाज नहीं आई? आपके दादा का नाम इतने बड़े स्टेज से लिया जाता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह के। ये हुजूर के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। सुभान अल्लाह बोले। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, देखना उस लड़की का नाम सुन के कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। क्या मतलब? हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा, हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा, हुजूर की चची और समदिन का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम फातिमा, और हुजूर के बेटे इमाम हसन के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा। सूफिया फरमाते हैं जिसकी गोद खाली हो जिन औरतों की, उनसे कह दो कि अपनी नियतों में ये कर ले कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम नाम फातिमा की बरकतों से हमकनार करूंगी। अल्लाह चाहेगा तो इस नाम की बरकत से गोद भर देगा, अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं? तो हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में हुई जिस लड़की से, उसका नाम क्या है? हजरत फातिमा। ऊंची बोले। जब ये दोनों रिश्ते इत्तिसाल का शरफ पाते हैं, इकट्ठा हुए, एक मुबारक और मुताहर
बिस्तर नूर पर, तब इनके घर में 1 साल के बाद एक खूबसूरत जवान बेटा पैदा हुआ जिसकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमकता था, जिसको हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। आपसे कोई पूछे हुजूर के अब्बू का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? सब बोले हजरत अब्दुल्ला। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और मखदूमा फातिमा के इकट्ठा होने पर यह नेमत उज़्मा जनाबे अब्दुल्ला की सूरत में कबीले हाशिम में आई। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की पैदा हुई जिसके बाप का नाम था जनाबे वहब, जिसकी मां का नाम था हजरत बर्रा। उन दोनों मियाँ बीवी के इकट्ठा होने पर उनके घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम रखा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, जनाबे वहब और मखदूमा बर्रा के इत्तिसाल के बाद, इकट्ठा होने के बाद इन दोनों मियाँ बीवी के घर में 1 साल के बाद एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया बीबी आमीना रदी अल्लाह ताला। अल्लाह उठे हुए हाथों की आबरू बचा ले, माशाल्लाह। इसी लड़की को बीबी आमीना कहा जाता है। इधर ये बड़ी हो रही थी, उधर जनाबे अब्दुल्ला बड़े हो रहे थे। जब ये दोनों उन फवाने शबाब तक पहुंचे तो सूफिया कहते हैं रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की अम्मी के साथ हुई। किस महीने में? रजब शरीफ का वही महीना जो ख्वाजा साहब की छठी के नाम से, माशाल्लाह, अभी जो गुजरा महीना, माशाल्लाह, इसी मुबारक महीने में सूफिया कहते हैं हुजूर के अब्बू की शादी हुई। कोई बात नहीं, जाने दे भाई, आ जाओ रास्ता दीजिए भाई, रास्ता दे दें, आराम से जाने दीजिए, बच्चे हैं सब फैमिली के साथ। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। तो हुजूर के अब्बू का रिश्ता रजब शरीफ के महीने में हुआ। हुजूर की मां का नाम बोलो, हजरत बीबी आमीना। रजब शरीफ के महीने में रिश्ता हुआ, ठीक है। सुनिएगा बेटा, एक बात इशारे से करूंगा क्योंकि हर दूसरा शख्स साहिब औलाद बैठा है, वो समझ लेगा। दूर तक कोई मां बहन बैठी हो तो बात फहश लहजे की तरफ ना जाए। सुने, इसी रजब के महीने में जो समझेगा वही बोलेगा। जुमा की रात थी। कौन? इसी रजब के महीने में जुमा की रात थी जब हुजूर के अब्बू हुजूर की अम्मी एक मुबारक बिस्तर पे जमा हुए। उसी रात नूर मोहम्मदी जो जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी से होकर उनकी पुश्त में आया था, उसी रात जुमा की रात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के कौल के मुताबिक हुजूर की माँ अम्मी आमीना के शिकम में तशरीफ लाया था। हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने समझा? समझ गए माशाल्लाह। तो ये कह सकते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी ने कहा, जिस सुहानी घड़ी शम का तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा की रात अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए। फिर से कह दें अस्सलातु वस्सलामु अलैका, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए और फिर रबीउन नूर शरीफ के महीने में, चांद की 11 तारीख थी, 12वीं के दिन की बरकतों के बिगुल के बजने के दरवाजे खुल रहे थे। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान अल्लाह के रसूल मक्के शरीफ में बीबी आमीना के शिकम में तशरीफ लाए थे। वो मक्के के जजीरे पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अगर कोई कहे तो ये कह सकता है, बू अली शाह कलंदर पानीपती के रोज़े शरीफा के करीब लेटने वाला एक शायर है जिसे अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं। वो कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो विलादत मुबारक हुई रबीउन नूर शरीफ के मुबारक महीने में हुई, हुजूर की आमद हुई। कभी हुजूर की पैदाइश पर बात करूंगा इंशाअल्लाह। आज मेरी गुफ्तगू है थोड़ी देर के लिए है हुजूर की पहली शादी। अन निकाहो मिन सुन्नती का कौल जब हुजूर ने लॉन्च किया, उस वक्त उससे पहले हुजूर की जो फर्स्ट मैरिज थी वो किस पैराग्राफ में हुई थी, जो एक कानून और आइन के हवाले से। सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही। हुजूर के सदक़े में कायनात बड़ी होती रही। सरकार जब 25 साल के हुए, कितने, अभी वक्त नहीं है कि मैं हुजूर के 15 साल 20 साल 22 साल की बातें बताऊं। अल्लाह के रसूल की जब उम्र शरीफ 25 साल की हुई तब तक हुजूर की शादी नहीं हुई थी।
اس وقت مکہ شریف میں ایک لڑکی تھی جو اب جوان ہو گئی تھی، ایک لڑکی تھی جو عورت بن گئی تھی، اس کا نام تھا حضرت خدیجہ۔ شاید کوئی زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس لڑکی کو اب وہ عورت بن گئی، اس کا نام تھا حضرت خدیجہ، اس کے باپ کا نام تھا خویلد، اس کی بہن کا نام تھا جناب حالہ۔ یہ لڑکی مکہ شریف میں اس باپ کی بیٹی تھی جس کا باپ سب سے زیادہ امیر آدمی تھا، جس کے باپ کو امیر شہر مکہ کہا جاتا ہے، اور خود ان کو اپنے باپ کی پراپرٹی کی تنہا وارث تھی۔ مخدومہ خدیجہ، ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے کوئن آف دا مکہ خدیجہ، اگر مکے کی کوئی رانی تھی تو وہ خدیجہ تھی۔ پیسوں میں کوئی دوسرا نہیں تھا، کوئی جوڑ نہیں تھا، 40 اونٹوں پہ غریبی کے دنوں میں ان کے بزنس کے سامان لدے رہتے تھے۔ امی خدیجہ سے بڑا پیسے والا مکے میں کوئی نہیں تھا، ان کی شادی ہو چکی تھی، توجہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ان کے پہلے والے ہسبینڈ کا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو گھر پہ بیوہ ہو کے آ گئی۔ پھر باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی دوسری ایک مبارک محفل سجائی۔ امی خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا، جس لڑکے سے ہوا اس کے نکاح میں آپ آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک چاند جیسے بیٹے کو پیدا کرتی ہے، لیکن افسوس ان کے دوسرے شوہر کا بھی کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب خدیجہ دوسری مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ تیسری شادی آپ نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے باپ خویلد کو اور اپنی بہن حالہ کو، اپنی سہیلی کو بلایا اور کہا خبردار اب میرے پاس، اب میرے گھر میں کوئی رشتہ نہیں آنا چاہیے، مجھے ان مردوں سے، اشارہ مطلب نفرت ہو گئی ہے، مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی، مجھے الرجی ہو گئی ہے، شوٹ نہیں کرتی یہ مرد۔ 2 مرتبہ میری شادی ہوئی، دونوں مرتبہ یہ انتقال کر گئے، اب میں تیسری شادی نہیں کروں گی، خبردار اب میرے گھر میں کوئی رشتہ آیا تو مجھے ایکسپٹ نہیں کرنا ہے، اب مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ باپ نے کہا دماغ اور جسم کی طاقت، تو آپ نے کہا تھا اب اے میرے ابو، آپ کے بزنس پہ، کاروبار پہ اپنا دماغ لگاؤں گی اور اپنی طاقت لگاؤں گی، میں کئی بڑے شہروں میں سب سے امیر عورت بنوں گی۔ اس وقت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، کتنی اونچی بولے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی 25 سال۔ کتنا فرق ہے بولو بھائی، 15 سال کی گیپنگ ہے۔ حضور کی پہلی شادی باقی ہے اور امی خدیجہ کی تیسری شادی ہونے والی، اور دروازے مگر بند کر دیے امی خدیجہ نے۔ معلوم ہے امی خدیجہ کہتی ہے میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی تعریف سنی تھی، اللہ کے رسول کے بارے میں سنا تھا، بڑے صادق ہیں، امین ہیں، جاذب چہرے والے ہیں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سننا صاحبوں اور مچلنا، حضور کا ذکر سن کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اونچی بولیں، محبتیں دلوں میں قائم رہیں تو یہ سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے کی جگہ ہے بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے، جیسے امی خدیجہ نے حضور کو دیکھا ٹھہر گئی اور حضور کی پیشانی دیکھی، سبحان اللہ، حضور کی چشمان مبارک دیکھی، حضور کے لب رخسار دیکھے، حضور کا ذقن مبارک دیکھا، حضور کا گوش مبارک کان، حضور کی بینی شریف، حضور کی زلفیں دیکھی اور کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں یتیموں کا غم گسار ہوں، بیواؤں کے سر کا آنچل ہوں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے، جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانے والا میں، سچے خدا کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے کی توفیق اللہ سے ہی دلوانے والے میں زمین پر آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ امی خدیجہ کہتی میں حضور کو چہروں کو دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، کیوں میں نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امی خدیجہ کہتی آج تک میں نے اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ آواز آئی خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے، حضور کی شان بڑی ہے۔
میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، نہ اس کا پتہ نہ اس کا پتہ۔ آئے ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ آئے آئے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ کیا شان تھی میرے آقا کی، جب لوگ حضور کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن کہتے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ امی خدیجہ کہتے حضور تو چلے گئے لیکن حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے۔ اشارہ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ بیٹھیں حضور، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں، اور پیچھے بھی کچھ علماء کرام تشریف فرمائیں، میں گزارش کروں گا ممبر شریف پر آ جائیں، وہ میرے سر کے تاج ہیں۔ سادات کرام بھی اگر نیچے بیٹھے ہوں تو ان سے بھی گزارش ہے، علماء کرام سے بھی اوپر آ جائیں۔ کیا کہا ظفر علی خان نے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آ جائیں ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ سادات کرام بھی نیچے نہ بیٹھیں، علماء کرام بھی نیچے نہ بیٹھیں، یہ ساری بہاریں انہی کے قدم کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں۔ امی خدیجہ کہتی میں حضور کو دیکھی میں نے تو میں گھر چلی آئی، لیکن حضور کی یادیں میرے ساتھ میرے گھر میں آ گئی۔ وہ کیا کہا تھا شاعر نے، محبت کی ہو تو جانوں، ہے نا، سمجھ رہے ہیں، محبت کی ہو تو جانوں، اب نہ مچلیں گے آپ، سبحان اللہ۔ امی خدیجہ کہتی ہیں دن بھر اپنے کام میں مشغول رہتی، لیکن جب رات آتی تو حضور کی یادیں چلی جاتی۔ شاعر نے کہا دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد میں سونے نہ دیا۔ امی خدیجہ کی جو خاموشی تھی ان کی سہیلی نے پڑھ لیا۔ سہیلی نے کہا کہ اے میری بہن خدیجہ کیا بات ہے، تو بڑی خاموش رہتی ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ خدیجہ نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اونچی بولے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو ان کی سہیلی نے کہا واہ عجیب بات ہے، تو نے تو پہلے کہہ رکھے تھے مجھے شادی نہیں کرنی ہے، شادی نہیں کرنی ہے، مجھے مردوں سے نفرت ہے، شوٹ نہیں کرتے، اب تو کہتی ہے مجھے شادی کرنی ہے، کس سے شادی کرے گی؟ تو خدیجہ کہتی اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے شادی نہ کرتی، وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا تھا۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں اے میری سہیلی سن، مجھے حضور سے عشق ہو گیا، میں حضور سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اے عشق تیرے صدقے، کیا کہا اللہ نے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ جب لڑکیوں کو حضور سے عشق ہوتا ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے، یہ عشق ہمارے ہاں وہ نہیں، وہ پھالتو چیزیں ہیں، وہ گھروں کو اجاڑتی ہیں۔ جب ایک لڑکی حضور کے انتقال کے بعد حضور کے گھر میں گئی اور اس نے دروازے پہ دستک دی تو امی عائشہ نے کہا کون؟ اس نے کہا میں آپ کے آقا کی امت کی بچی ہوں، دروازہ کھولیں۔ امی عائشہ نے دروازہ کھولا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس کی آنکھیں بڑی رو رہی تھی۔ کہا کہ کیا بات ہے بیٹی؟ تو اس لڑکی نے کہا تھا کہ جب سے حضور کا انتقال ہوا ہے حضور کو میں نے دیکھا نہیں، میرا شوہر بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، لیکن حضور نہیں ہے۔ جب سے حضور دنیا سے چلے گئے دل بڑا اجڑ گیا ہے، میں حضور کے روضے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکیاں اگر حضور سے محبت کریں تو ان کا عشق جو ہے مثالوں میں آتا ہے، حضور کی مجلس کی زینت بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج معلوم ہے ہمیں اس علم نہیں ہے،
वो लड़की कहती है अम्मी अगर आपको जहमत ना हो तो मुझे रोज़े शरीफा की ज़ियारत करा दे। अम्मी आयशा कहती है मुझसे उसकी मोहब्बत देखी न गई। मैंने सरकार की मज़ार शरीफा का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। मैंने कहा आ जा मेरी बेटी। मैंने हुजूर की बारगाह में कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो लड़की मेरे पीछे पीछे हुजूर के मज़ार शरीफ को जैसे उसने देखा चीख मारी और हुजूर की कब्र अनवर शरीफ से लिपट गई। मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी को अपनी आंखों में बसाती, चेहरे पर बसाती। मालूम क्या कहती? आका मेरे बाप घर में है, मेरी माँ है, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मदीने में आप नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बगैर आपके मदीने में दिल नहीं लगता। सरकार सूरज भी निकलता है तो अंधेरे का एहसास होता है, चांद चमकता है तो दिलों पर कुर्सियां गिरती हैं। सरकार करम फरमाएं। मालूम है उस लड़की ने क्या कहा था? सरकार आप जहां हैं या तो वहां मुझे बुला ले या मैं जहां हूं वहां आप आ जाए। गालिब ने क्या कहा था? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब जाने की बात नहीं की। याद रखो, डूब जाने की बात नहीं कि डूब के जाने की बात की। डूब तो सब जाते हैं, है कि नहीं? डूब तो सब जाते हैं, डूब के जाने की बात की। अगर कोई डूब के गया तो फिर ओवैस करनी गए, अगर कोई डूब के गया तो बिलाल हबशी गए, अगर कोई डूब के गया तो फिर इमाम हुसैन गए। समझे? एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो लड़की कब्र मुस्तफ़ा की मिट्टी से को बोसा देती थी। हुजूर कहाँ हैं, कहाँ हैं? क्या मतलब? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। सरकार करम फरमाए। अम्मी आयशा कहती मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, बहुत देर हो गई। फिर मैंने उस लड़की से कहा उठ बेटी उठ, चल मुझे मज़ार शरीफा का दरवाज़ा मुकफ़ल करना है, यानी मामूल के मुताबिक करना है। तो अम्मी आयशा फरमाती हैं जैसे मैंने उस लड़की को उठाना चाहा मैं बैठ गई। सुने, ये खातून मशरिक और जराइम के इक़्तिबासात नहीं है, इनकलाब और सहारा की बातें नहीं है। कभी आओ उलमाए किराम के करीब, 50 रुपए 100 रुपए इनके कदम के नीचे रखो और सिर्फ इतना कह दो कि हुजूर मुझे सिर्फ इतना बता दें सहाबा हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना। सब कुछ लूट ले गए दूसरे लोग। एक नेमत है इश्क मुस्तफ़ा की, उसे तो संभाल के रखो। पूछो अपनी जमात के इन कायदीन से, करीब आओ, इन्हें पे घर बुलाओ, खजूरें चाय रख के बोलो मुझे इतना बता दे कि सहाबा हुजूर से मोहब्बत कैसे करते थे। पूछना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अम्मी आयशा कहती लड़की को मैंने उठाना चाहा, मैं खुद बैठ गई। जब मैंने उसे आवाज दी, सहारा दिया, लड़की उठी नहीं। अम्मी आयशा कहती जो चीख उसकी निकली मेरी भी निकल गई। मालूम है अम्मी आयशा कहती मैं क्या बताऊं, हुजूर के रोज़े शरीफा से लिपट के उस लड़की का इंतकाल हो गया था। आय हाय, क्या कहा था मेरे इमाम ने? गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। 80,000 रुपए का मोबाइल तो आ गया, लेकिन उन बच्चों को दुरूद ताज याद ना हो सका। लड़कियों के निकाब हर 3 महीने के बाद नए आते हैं, लेकिन उनके यहां बेहिजाबी के असरात आज भी नुमाया। हम 30 लाख रुपए के फ्लैट में रहते हैं, लेकिन हमें हलाल खाने की तौफीक नहीं होती। रातों को हम स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, 1 लाख रुपए की स्क्रीन पर हम पूरी दुनिया की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन कम से कम 5 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ के नहीं सोते। वो दरवेश कहता है इलाहाबाद का कि अफसोस की बात यह है हमारी बीवी, हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारे बेटों के कमरों से रात के 2-2 बजे तक गाने बजाने की आवाज आती है। हमारी बच्चियों के हाथों में मोबाइल कैद रहता है, बच्चों के हाथों में। जब उंगलियां मोबाइल को कैद करती हैं और बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो दरवेश कहता है कि जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है, तो बच्चे सो जाते हैं। तो वो रो के बोले तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते रहे। वादा करो हुजूर को याद करेंगे इंशाअल्लाह। बोले इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? ये चाय खानों पर, ये होटलों में, कोतवाली में, कोर्ट कचहरी में, शराब खाने पर जो चाहे हम कर लें, इसके बाद कोई और जिंदगी नहीं मिलेगी अल्लाह को राजी करने के लिए। ये फर्स्ट और लास्ट है। ये कुफरी अकीदा है, फिल्मी अकीदा है, 7 जन्म 7 जन्म। ये एक चांस से मिला है, आओ अल्लाह को, उसके रसूल को राजी कर लें। क्या कहा अम्मी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा? वो लड़की का तो इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो।
हुजूर से दूर हो जाएंगे तो मरने से पहले मार दिए जाएंगे, और हुजूर का इश्क दिल में होगा तो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की बुनियाद रखी उनकी खबरों के नामों निशान मिट गए, लेकिन 900 साल से आने वाले गरीब नवाज का सफेद गुंबद आज भी मुस्कुरा रहा है। वजह क्या है? जो हुजूर के लिए जीता है वो जीता ही रहता है, जो हुजूर से दूर होकर मरता है वो मरने से पहले मर जाता है। अम्मी खदीजा कहती है मैं रातों को बिस्तर पे आती तो हुजूर याद आते। मैंने अपनी सहेली से कहा मुझे हुजूर से इश्क हो गया, मैं हुजूर से तीसरी जो मेरी शादी वो करना चाहती हूँ। ऐसा कर तू हुजूर की पुपू, हुजूर की 8 पुपू हैं, पुपियाँ, जिनमें से 2 को अल्लाह ने तौफीक दी ईमान एक्सेप्ट करने की, मखदूमा आतिका और सफैया की, जिनकी मज़ार शरीफा बकी शरीफ में एंट्री करेंगे तो बाएं तरफ 30 या 35 फीट के फासले पर है। मखदूमा आतिका और सफैया की वो सहेली थी, खदीजा की सहेली की सहेली थी। तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा की जाके बात करो, उनसे बात करो, मेरे रिश्ते को आगे बढ़ाओ। आप क्या रिश्ता नहीं होता? आप बैठे हैं दुकानों पे, सैयद साहब बैठे हैं, आप आगे मस्जिद में हुजूर दुआ कर दें मेरी बेटी बड़ी हो गई। तो सैयद साहब फरमाते अच्छा मेरे यहाँ भी एक साहब आते हैं उनके बेटे बड़े हो गए। ऐसे ही रिश्ते हो जाते हैं। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दो। बताऊं कि ऐसे हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ था? हाँ? अम्मी खदीजा के कहने पर उनकी सहेली हुजूर की पुप्पू से बात करती हैं तो पुप्पू ने क्या कहा? ये रिश्ता तो मुझे कबूल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल हुजूर के घर पे आना पड़ेगा। कल रिश्ता कौन लेके आ रहा है? खदीजा की तरफ से रिश्ता हुजूर के घर में आ रहा है। हुजूर की उम्र कितनी है? 25, ऊंची बोले 25 साल। और हुजूर की बीवी जो होने वाली है अम्मी खदीजा, उनकी उम्र 40। गैपिंग कितना है? 15 साल की। उनकी तीसरी शादी हो सकती है और हुजूर की पहली है। फर्क कितना है? लेकिन मर्जी अल्लाह की है। सुनिए आप, खदीजा खदीजा है। उलमा इकराम के कदम को चूम के शेर पढ़ता हूं और देखना आप कितने समझदार हैं। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल। शहरियत बोलते हैं नेशनलिटी को। नेशनल, आप इंडियन नेशनलिटी वाले ठीक है, वो बांग्लादेश के हैं, वो वगैरह वगैरह, वो अरब शरीफ के हैं वगैरह वगैरह। देखना शेर समझते हैं क्यों नहीं। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। अम्मी खदीजा फरमाती हैं जा। अब दूसरे दिन अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर के घर में खदीजा का रिश्ता लेके आई हैं। तवज्जो है, देखिए हुजूर का रिश्ता कैसे हो। जैसे एंट्री किया तो बड़े खुश थी वो, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। सामने हुजूर बैठे थे, करीब में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे थे। जनाबे अबी तालिब के सामने आपकी बीवी मखदूमा फातिमा बिनते असद जो मौला अली की माँ हैं, मखदूमा फातिमा की सास हैं, इमाम हसन हुसैन की, बोलो माशाल्लाह, बहुत आराम से बोला आपने, ठीक है, आपका जहन ताज़ा है, ठीक है माशाल्लाह। इमाम हसन हुसैन की दादी हैं, इमाम ज़ैनुल आबदीन की परदादी हैं, इमाम बाकर की परदादी की माँ सास हैं। सुने आप, ये मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी, उनके करीब में हुजूर की 2 पप्पू आतिका सुफैया बैठी थी। अब खदीजा की सहेली ने एंट्री किया अंदर, और जब बड़े खुश होकर अंदर गई तो फातिमा बिनते असद ने कहा है क्या बात है, बड़े खुश होकर मेरे घर में आई है? तो खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई हूं। क्या क्या लेके आई हूं? रिश्ता लेके आई हूं। कहा किसका रिश्ता लेके आई है? तो कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना इसके बाद कितने लोग सुभान अल्लाह करने। कहा खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो सहेली ने कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो। इतना सुना तो हुजूर शर्मा गए। ये शर्माना यस की निशानी, समझ रहे आप? हुजूर शर्मा गए और आवाज आई। अजीब बात है, जो खदीजा की सहेली रिश्ता लेके आ रही है, इसे पता ही नहीं है कि बहुत पहले मेरे रब ने मुझे इस रिश्ते की खबर दे रखी है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए, रिश्ता हुजूर का एक्सेप्ट हो गया। और हुजूर की यूं कह दें अपनी ज़बान व तहजीब व कल्चर में, लिसान में, कि हुजूर की शादी की तारीख आ गई। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनने वाला है। आज हुजूर दूल्हा बनने वाले। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे
लाखों सलाम। आज हुजूर दूल्हा बनने वाले हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब हुजूर के पास आए। ये बात किस शहर की है? मक्के शरीफ की। कहाँ की? ऊंची बोलो। मक्के शरीफ की। गए हो? चलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उनके चचा आए। मालूम क्या कहा? ऐ मेरे भतीजे, आज तुम्हारी शादी है। हुजूर फरमाते अल्लाह की मर्जी है। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं ना कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लो, जैसे आज की शादी में मौला अली के शहजादे। कदम की बरकतें हैं, हम इनके दरबार की खुशाची हैं, उलमा की जूतियां हमारे सर का ताज। जनाब अबी तालिब ने हुजूर से क्या कहा? ऐ मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो। समझ रहे हो बेटा? यही आवाज कम दो। ठीक है, ठीक है, सुने आप। जनाब अबी तालिब ने हुजूर से कहा, अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो, खुसूसी मेहमान बना लो। तो हुजूर रोने लगे। तवज्जो देना, ये कोई कपिल शर्मा के ड्रामे नहीं है, सुनना। हुजूर रोने लगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? चचा, आप मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लूं? जब मैं 2 महीने का था, अपनी मां की गोद में नहीं, अपनी मां के पेट में 2 महीने का था। मेरे आका फरमाते, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, तब मदीने में दारे नाबगा मोहल्ले में मेरे अब्बू जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। मेरी पैदाइश के लिए भी 6-7 महीने बाकी थे, मैं यतीम हो गया था। अभी 2 महीने का अपनी मां की पेट में था, गोद में नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। जब मैं 6 साल का हुआ, कितने? ये बच्चा कितने साल का होगा? ये 6 से ऊपर का होगा, करीब करीब। मान लो 6 साल का, ये बच्चा 6 साल का। अगर इस बच्चे को हम कुर्सी पे लाके बिठा दें कि देखो, इस उम्र के बच्चों को, 6 साल की उम्र के बच्चों की साइज ये होती है, एक खाका बना सकते हैं। मालूम है, अदब का तकाजा है कि आप तसव्वुर हुजूर की तरफ लेके जाएं। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ 6 साल की थी। कितने? हुजूर की मां अम्मी आमना की उम्र 23.5 या 24 साल की थी। अम्मी आमना ने हुजूर से क्या कहा? ऐ मेरे बेटे, आओ चलते हैं मदीने शरीफ। मदीने का नाम आए तो लब जाना चाहिए। हुजूर का ये पहला सफर था मदीने शरीफ का। अपनी अम्मी जान के साथ मदीने आए। मुनाफिकीन ने हुजूर के मोजज़ात को देखना शुरू किया तो हुजूर की जान के पीछे पड़ गए। अम्मी आमिना ने हुजूर को लिया, कहा वापस चलो मक्के, यहां के हालात अच्छे नहीं हैं। हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले 2 मरतबे मदीने का सफर किया। एक मरतबे अपनी अम्मी के साथ 6 साल की उम्र में, एक मरतबे जनाब जिब्रील के साथ में इसी गुजरे हुए रजब के महीने में, मेराज की शब में। सुभान अल्लाह। आका करीम से फरमाया कि ऐ मेरे चचा, आप मुझसे कहते हैं अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना लो। किसे बनाऊं? जब मैं 6 साल का था, अपनी मां के साथ मक्के वापस मदीने से आ रहा था, तो मक्के और मदीने के बीच में एक पहाड़ियों का बेल्ट है जिसे अबवा शरीफ कहते हैं। सुनना, मेरे आका फरमाते हैं उसी अबवा की पहाड़ी पर सैकड़ों काफिले के लोग थे। मेरी मां की तबीयत अलील हो गई और मैं, सुनना एक फिगर बनाना, मैं 6 साल का था। हुजूर फरमाते हैं कि काफिले के लोगों ने कहा चलो तैयारी करो, तो मेरी मां की तबीयत अलील थी। मैंने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा। काफिले के लोगों ने मुझे बुलाया और बड़े बड़े धुरंधर लोग थे उसमें, बड़े बड़े मक्के के वो उमरा और रऊसा थे। हुजूर फरमाते मैं 6 साल का था, मुझे खड़ा कर दिया। फरमाया मोहम्मद, काफिला मक्के जाने वाला है। मैंने कहा कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। तो काफिले के लोगों ने कहा कि फिर? मैंने कहा मेरी मां अभी इस पोजीशन में चल नहीं सकती है, अभी सफर के लायक नहीं है, आप रुक जाएं 1-2 दिन ताकि मेरी मां को इफाका हो जाए। तो काफिले के लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 दिन हम रुकते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी मां की तबीयत अल्लाह चाहेगा तो ठीक हो जाएगी, बाकी रब की मर्जी। 2 दिन के बाद फिर काफिले के लोगों ने हुजूर को बुलाया। याद रखना हुजूर की उम्र कितनी थी? 70 साल के, 60 साल के लोग हैं, फिर भी अभी हिस्स बेदार नहीं है, जमीर बेदार नहीं। हुजूर की जिंदगी का कोई चैप्टर हमें याद नहीं। शादी के मौके पर कुर्बान जाए ऐसी शख्सियत पर जिसने ऐसी धूम मचा रखी। अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं 6 साल का था, मुझे बुलाया काफिले के लोगों ने, बोले इधर आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गए,
اور فرماتے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے قافلہ ابھی چلے گا, پورا گروپ مکہ جائے گا. میں رونے لگا. میں نے کہا میری ماں کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی. معلوم کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ کتابیں پڑھیں گے تو کھانا نہیں کھایا جائے گا اس دن. حضور فرماتے مجھ سے مکے کے لوگوں نے کہا اے محمد ہم تیری ماں کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم تیری ماں کے ذمہ دار, تو جان تیری ماں جانے. میرے آقا فرماتے میں رونے لگا. میں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ گے تو میں اپنی ماں کو اکیلے کیسے سنبھالوں گا؟ فرمایا ہم تیری ماں کے ذمہ دار نہیں, ہمیں واپس مکے شریف جانا ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں نے میرے سامنے اونٹوں پہ کجاوے باندھے, میرے سامنے اونٹوں کی رسیاں ٹائٹ کی گئی اور تنابیں اکھاڑی گئی اور خیمے اٹھا کے لپیٹے گئے اور میرے سامنے وہ قافلہ مجھے تنہا چھوڑ کے جانے لگا. اللہ کے رسول کہتے ہیں میری ماں کی عمر 23-24 سال کی. زمین پر میری ماں چادر پہ لیٹی ہوئی تھی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس آمینہ کی جس کے شکم میں 9 مہینے وجہ تخلیق کائنات نے آرام کیا ہو. وہ محمد جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. سمجھے آپ؟ وہ جس ماں کے شکم میں تھے آج وہ ماں بے سر و سامان ایک چادر پہ لیٹی ہے, کراتی ہے. حضور فرماتے میں 6 سال کا تھا, میرے سامنے قافلے والے جانے لگے, میں تڑپنے لگا میں کیا کرتا. جب ان کے گرد و غبار تک میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں اپنی ماں کے پاس آیا. کوئی نہ تھا, حضور تھے اور حضور کی ماں تھی. ایک بات تاریخ کی یاد رکھ لو, اسی جگہ پر حضور کی ماں کی سہیلی, حضور کی نام یاد رہے گا, ان کا نام تھا ام ایمن. کیا نام تھا؟ ام ایمن نام تھا. اگر کہو سبحان اللہ بتا دوں. معلوم ہے ان کے بارے میں حضور کیا کہتے تھے؟ میں بہت گیا مکہ شریف اور مدینے گیا, قدم کی برکتیں ہیں, لیکن ام ایمن کے روزے کی تلاش ہے. معلوم ہے حضور کیا کہتے تھے ام ایمن کے بارے میں؟ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. کیا پھر جملہ ہے سبحان اللہ. میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اگر ماں نہ ہونا تو ماں کی عمروں کی سہیلیوں سے محبت کیا کرو, ماں کی عمر کی عورتوں سے پیار کیا کرو, ان کو ماں کی نظر سے دیکھا کرو انشاءاللہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے پاس کوئی نہ تھا, ام ایمن بیٹھی تھی, میری ماں کی سہیلی تھی. میں رونے لگا تو مجھے تسلی دیتی ہیں. میری ماں کی آواز سانسیں بڑھنے لگی تو حضور فرماتے ہیں, حضور کتنے سال کے تھے یاد ہے؟ بھولنا نہیں, کوئی کھیل کود کی محفل نہیں صاحب ہو, یہ برکت کی محفل ہے. حضور نے اپنی ماں کے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی ران پہ رکھ لیا, جس کو آپ ہندی میں جانگ کہتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے سر مبارکہ کو اٹھایا اور اپنی ران پہ رکھ لیا اور میری ماں کی سانسیں تیز چلنے لگی تو حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے, ٹپ ٹپ میری ماں کے چہرے پر گرے. میری ماں نے آنکھیں کھول دی, اپنی انگلیوں سے میری ماں نے میری آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا اور ایک جملہ کہا. میری ماں کہتی ہے نہ رو میرے بیٹے نہ رو, تو رونے کے لیے نہیں آیا, تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. نہ رو میرے بیٹے نہ رو میرے بیٹے. امی آمنہ نے حضور کو تسلی دی, پھر ایک جملہ کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا سے جا رہی ہوں, لیکن سن تو اکیلا نہیں ہے, اللہ تجھے بڑے درجے عطا کرے گا, اللہ تجھے بڑے درجے عطا کرے گا. میرا امام کہتا ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے. اچھا حضور کے درجے, بھائی یہ بڑی بات, اس کو کرنے کی ہماری اوقات نہیں. ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے شیخ عبد القادر کے مرتبے کے بارے میں بتا دوں, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک الہ آباد کا درویش کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کے دادا کی شان کیا ہوگی. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آئے ہائے سبحان اللہ. ذرا حضور کے نام پر اپنی ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہہ دے سبحان اللہ. اونچی بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. میں بابا جی کو مبارکباد پیش کروں گا. ان نکاح من سنتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے چچا آپ میری شادی میں چیف گیسٹ کی بات کرتے ہیں. میری ران پر میری ماں تھی اور ماں نے کیا کہا, اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے بڑے مرتبوں سے نوازے گا, بڑے مرتبے سے اللہ تجھے نوازے گا. اتنا کہا
हुजूर फरमाते हैं मेरी माँ ने आखिरी सांस ली और मेरी ही गोद में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका फरमाते हैं मैं बेबस हो गया। मेरी माँ का जनाजा मेरी गोद में था। मेरी माँ जैसी माँ उम्मे ऐमन मेरे सामने थी। एक पहाड़ी पर इंतकाल हुआ है। मालूम है उस पहाड़ी की शान क्या है? मैंने वहाँ हाज़िरी दी है। मैंने हुजूर की अम्मी के रोज़े के करीब मैंने हाज़िरी दी है। मैंने वहाँ की मिट्टी को अपनी पेशानी पर सजाया है, बसाया है, और हुजूर के कदम के निशान भी ढूंढते थे। उस पहाड़ी की ये खुसूसियत है कि और पहाड़ियों के पत्थर कुरेदने पर टुकड़े टुकड़े निकलते हैं, लेकिन जिस पहाड़ी पर हुजूर की माँ का जनाजा रखा था उस पहाड़ी के पत्थर को उंगलियों से कुरेदोगे अगर ना तो परत दर परत निकलता है। एक छोटा सा काफिला हुजूर की जाहिरी मदद के लिए आ गया। मेरे आका ने उसे देखा तो आवाज दी, वो करीब आ गए। उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की तदफीन में मदद किया। एक चादर में लपेट करके हुजूर की माँ की दफन की जो तदफीन अमल में आई है, एक चादर में लपेट के, याद रखना इंशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल की माँ की तदफीन अमल में आई है। अल्लाह के रसूल रोते रहे अपनी माँ की मुबारक कब्र शरीफ के करीब में। अब वो काफिला जो अचानक आ गया था, जिसने मदद किया था तदफीन में, मालूम है उसने क्या कहा? ऐ उम्मे ऐमन और ऐ उनके मुंह बोले बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिला जो हमारा है ये मक्के की तरफ जा रहा है, मक्के नहीं जाएगा। आगे जाके मेरा रास्ता तब्दील होता है, वहां से दूसरा काफिला मिलेगा और तुम उसके साथ मक्के चले जाना। मेरे आका तैयार हो गए। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर की उंगलियां पकड़ी हैं। हुजूर कितने साल के थे? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के उस पहाड़ी से नीचे उतरी थी। उस पहाड़ी से नीचे उतरी थी। वो पहाड़ी ऊंचाई पे है जहां हुजूर की मां की कब्र शरीफ है। याद कर लो, वहां की वहाबिया हुकूमत ने हुजूर की मां की कब्र शरीफ में बम रख के उड़ा दिया था। ये कह दिया था कि इनका ईमान साबित नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनकी दर से कितनी बरकतें तकसीम हुई हैं। पूछो अम्मी हलीमा से। शायर ने कहा उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई हलीमा। अम्मी आमीना की बड़ी शान है। उस शिकम को सलाम जहां 9 महीने हुजूर ने कयाम फरमाया था। उन उंगलियों को सलाम जिन उंगलियों ने हुजूर की जुल्फ का बोसा दिया है। उस पेशानी को सलाम जिस पेशानी ने रुखे अनवर की तिलावत की है। मालूम है अल्लाह के रसूल की मुंह बोली मां उम्मे ऐमन कहती हैं कि हुजूर को मैं लेके नीचे पहाड़ी पे आ गई। काफिले वाले तैयारी कर रहे थे, मैं अपना सामान बेतरतीब उसे तरतीब में ला रही थी। अचानक हुजूर गायब हो गए। मैंने ढूंढा कहां गए, तो हुजूर नजर नहीं आए। मुझे एहसास हुआ शायद हुजूर फिर इसी पहाड़ी पे गए होंगे। मैंने सामान रखा, मैं दौड़ करके ऊपर गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र शरीफ से लिपट के अम्मा अम्मा कह के रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को तसल्ली दी, अपने सीने से लगाया, ना रो मेरे बेटे ना रो, और हुजूर को लेकर के मैं मक्के शरीफ आई। आज हुजूर की शादी का दिन था। जनाबे अबी तालिब ने क्या कहा था? अरे मेरे भतीजे, आप चीफ गेस्ट बनाओ, किसी को अपना खुसूसी मेहमान बनाओ। तो हुजूर ने इनसे क्या कहा था? जब मैं 2 महीने का अपनी मां की गोद में नहीं अपनी मां के पेट में था तो मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी रान पर मेरी मां का इंतकाल हुआ। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। मेरी परवरिश आपने की है, मुझे आपने पाला पोसा है, बड़े एहसानात हैं ऐ मेरे चचा जनाबे अबी तालिब आपके। आज मेरी शादी है, मुझसे कहते हैं कि ऐ मेरे भतीजे किसी को चीफ गेस्ट बना लो, किसी को मेहमान खुसूसी बना लो। हुजूर रोने लगे। मालूम क्या कहा था? किसको बनाऊं, मेरा तो कोई नहीं है, जमीन मेरा कोई नहीं है, किसे बनाऊं? हुजूर खामोश रहे। फिर कुछ देर के बाद हुजूर ने गर्दन शरीफ उठाई। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला की तहकीक सुने और दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहे। आज मैं बता रहा हूं कि हुजूर ने अपनी शादी में चीफ गेस्ट किसे बनाया था। सुभान अल्लाह कहेंगे? देखना कितनी आवाजें बुलंद होती हैं। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला फरमाते हुजूर ने जनाबे अबी तालिब से कहा था मेरा कोई नहीं है, न मेरी माँ, न मेरा बाप, न मेरा भाई, न मेरी बहन, न मेरी दादी, न मेरे दादा, मेरा कोई नहीं है।
आपने मुझे नशोनुमा की, मेरी परवरिश की, लेकिन आज मेरी शादी है। ऐ मेरे चचा, आप कहते हैं चीफ गेस्ट किसी को बना लो, कोई खामोश ना हो, तो मैंने चुन लिया है एक ज़ात को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बनाने का। बोले किसको बनाना चाहते हो मोहम्मद अरबी? हुजूर फरमाते वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट मुझे ये बताएं, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप में से कोई मीठी आवाज में लगाए नारा, हंगामों में नहीं, कोई एक आदमी लगाए नारा? माशाल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दें सब लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल वादा करो, बताओगे कि हुजूर ने अपनी शादी में किसको चीफ गेस्ट बनाया था? बताओगे इंशाअल्लाह? अच्छा, मैं माफी चाहता हूं सैयद साहब, बेटे उलमा किराम, अजीब बात है, हुजूर ने अपनी शादी में चीफ गेस्ट बनाया था अपनी मां अम्मी हलीमा को, और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत यही सुन्नत हुजूर की ड्रॉप कर दी गई। 500 बाराती आएंगे, 300 बाराती आएंगे, उनके खाने का डिश इतनी कीमती का इतना कीमती होना चाहिए, सब तो हो जाता है, लेकिन बारात अपने बेटे की मां नहीं जाती है। हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर ने अपनी शादी में अपनी मां को चीफ गेस्ट बनाया था। सुभान अल्लाह। वो हलीमा जिसके बारे में शायर ने कहा था, ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। ये बड़ी अच्छी रस्म है, दुआ करो फिर लौट आए। आमीन तो कह दो भाई। ये माँ का अपने बेटे की शादी में जाना बहुत प्यारी रस्म है। अल्लाह के रसूल दूल्हा बने, जनाब अबी तालिब ने हुजूर की शादी में खुतबा पढ़ा। जनाब खुवैलद ने भी कहा हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी पढ़ने की तौफीक मिली। मखदूमा खदीजा के अब्बू, हाला के बहन के शौहर को, हुजूर के ससुर हैं जनाब खुवैलद, मालूम है, उन्होंने कहा मैं भी पढ़ूंगा, इजाजत दी गई। तो दो लोगों ने हुजूर की शादी में खुतबा पढ़ा, जनाब अबी तालिब ने और जनाब खुवैलद ने। हुजूर का अक़्द मुबारक हो गया अम्मी खदीजा के साथ। हुजूर की उम्र शरीफ कितनी? कम से कम 25 लोग तो बोले भाई। और हुजूर की बीवी हमारी माँ अम्मी खदीजा की उम्र शरीफ 40। हुजूर का रिश्ता हो गया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप क्या है, बारात आई है, दुल्हन को लेके जाएगी, ये रस्म अच्छी रस्म है। मक्के शरीफ का ये सिस्टम नहीं था, वहां की रस्म नहीं थी। वहां का सिस्टम क्या था बताऊं? वहां बारात जाती थी, अब ऐसे जाती थी कि नहीं, इसके बारे में तहकीक तलब है, आप मुझसे पूछें भाई, सबूत दीजिए। जैसे लोग गए और फिर शादी में अक्द वगैरह की जो तकारीब होती थी, तो बारात जब वापस आती, घर के लोग जब वापस आते तो दूल्हे को लेके नहीं आते थे दुल्हन को, बल्कि दूल्हे को दुल्हन के यहां छोड़ देते थे। हुजूर को भी उनकी ससुराल में छोड़ दिया गया। आप में से जो मक्के शरीफ गए हैं, जो जाने वाले हैं, बता दूं हुजूर की ससुराल कहां थी? बता दूं, ये दो पहाड़ियां हैं, एक को सफा कहते हैं, एक को मरवा कहते हैं। कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफा और मरवा पहाड़ी है। मरवा पहाड़ी का जो पुराना गेट है, ओल्ड गेट ऑफ मरवा, इस गेट से 15 फीट के सामने पर जाएं, बाहर की तरफ निकले, हरम शरीफ के अंदर की तरफ नहीं, आप 15 फीट बाहर निकले और फिर वहीं से बाएं मुड़ जाएं, 10 फीट ऐसे मुड़ जाएं, ओल्ड गेट ऑफ मरवा से बाएं तरफ मुड़े और वहीं पे जाके खड़े हो जाएं। भीनी भीनी खुशबू महसूस होगी। ये यकीन कर लीजिएगा कि हम जहां पर खड़े हैं यही हुजूर की ससुराल थी। कोई एक आदमी अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी। इसी घर में मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। इसी घर में मखदूमा उम्मे रुकैया पैदा हुई थी। कोई बोले कि न बोले, अगर मैं मना करूंगा तब भी आप सुभान अल्लाह कहोगे। इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। आका करीम जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के जवाब दो भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की ये चौथी बेटी मखदूमा फातिमा यहीं पर पैदा हुई। हुजूर के 2 बेटे भी यहीं पैदा हुए। कितने हुए? 2 बेटे और 4 बेटियां।
جماعت اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضور کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے امی خدیجہ کے شکم سے پیدا ہوئے. ایک بیٹا ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے. بات امی خدیجہ، ٹاپک امی خدیجہ. امی خدیجہ کے شکم سے کتنے بچے ہوئے؟ بولو بھائی، اگر کسی نے پوچھا تو بتا سکتے ہو بیٹیاں کتنی ہیں اور بیٹے؟ لیکن حضور کی دونوں اولادیں بیٹے مکہ شریف میں انتقال کر گئے. یہ بچپن میں انتقال کر گئے. ایک بیٹا مدینہ شریف میں، وہ وہاں انتقال کیا. ٹھیک ہے، اگر کہو تو ایک فائل پلٹوں. ایک دن اسی مکہ شریف میں حضور کی بیوی امی خدیجہ نے حضور سے کہا، آقا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ خدیجہ کا بھی بیٹا اور حضور کا بیٹا. کیا کہا؟ آقا میرا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، آپ مجھے اتنا بتا دے وہ کس حالت میں ہے. سوچے سمجھیں سفر کریں. کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور ہی دے سکتا ہے. صاحب کہتے ہیں جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس بے وقوف سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. عقیدہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ سلامت رکھے، مؤدب عقیدے میں رہیں. فیصلہ کریں جو بات آج کہی جا رہی ہے کیا صحابہ نے کہی حضور کو؟ آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، غیب اگر حضور کی ذات سے ہٹا دیا جائے گا نا پھر اللہ کا ایک ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ٹاپک وقت ختم ہو چکا ہے اور اشارہ بھی ہو سا ہے تو بہتر یہ بات ختم کر دو. سمجھے؟ ارے کیا چاہتے ہو؟ کوئی اور جنازہ اٹھے یہاں سے؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. سنیں سرکار غوث پاک کرم فرمائے. تو معلوم ہے حضور کے 2 بیٹے. امی خدیجہ حضور کی بیوی ہیں فرسٹ میں، اسی لیے علماء امی خدیجہ کا نام لیتے تو کہتے ہیں ام المؤمنین، مومنوں کی ماں. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا حضور سے؟ آقا میرا ایک بیٹا تھا، وہ آپ کا بھی تھا، بچپن میں انتقال کر گیا، وہ کس حالت میں ہے؟ دیکھنا ہے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں. حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. وہ جنت کہاں ہے؟ مکہ شریف میں، صفا کی پہاڑی کے پاس، مروہ پہاڑی میں، بیر طوا کے پاس، یلملم کے پاس، جنگ حنین جہاں ہوئی وہاں، غار ثور، غار ہرا. کہاں ہے جنت؟ پتا کرو تو دماغ ہل جائے بھائی. جنت کہاں؟ اور حضور مکہ شریف میں رہ کے وہاں کی خبر دے رہے. میرے آقا نے کیا کہا؟ خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت میں. بتائیں جواب ہو گیا کہ نہیں؟ ٹھیک. لیکن حضور نے ایک جملہ اور آگے بڑھا کے سوال کو ہمارے اور آپ کے حساب سے مشکل کر دیا. حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھنا کون کہتا ہے. خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ ہائے ہائے اللہ اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ. خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب حضور کی بیوی کا جواب سنو اور لاجواب ہو جاؤ. کیا کہا؟ خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ تو حضور کی بیوی خدیجہ کہتی ہیں نہیں سرکار نہیں، نہیں سرکار نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. اللہ 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 اللہ. حفیظ سبحان اللہ. حفیظ طائب کہتا ہے خوشبو ہے 2 عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر. حضور کی بیٹیاں کتنی تھی؟ سب لوگ بولیں. مخدومہ زینب، رقیہ ام کلثوم اور مخدومہ کائنات. اور حضور کے 2 بیٹے جزاک. اور حضور کے 2 بیٹے امی خدیجہ کے شکم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی، جلدی بولنا، سوچ کے نہ بولنا بھائی، سوچتے ہوئے بہت دیر سے بیٹھے. ٹھیک ہے. اس وقت جب حضور کی عمر 40 سال کی ہوئی تو امی خدیجہ کی عمر کتنی ہوئی ہوگی؟ جلدی بتائیں. بولو بھائی. 55 سال. اللہ کے حکم سے حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا. باتیں ختم کر رہا ہوں.
بڑی لمبی گفتگو، کبھی انشاءاللہ آؤں گا نا تو حضور کی چاروں بیٹیوں کی شادی کی بات کروں گا انشاءاللہ کہہ دو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو بِإِذْنِ اللہ آپ نے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، اعلان کیا۔ حالات مکے کی خراب ہو گئے، آپ کے لیے کیا خراب ہوئے؟ آپ نے تو خالی فائل پڑھی ہے بھاگلپور کی، احمد آباد کی، فلسطین کی، یوکرین، روس کی، امریکہ میں آگ لگی ہے، خالی ویڈیو دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ کبھی چھٹ پٹ گھٹنا کوئی ہو گئی تو ہو گئی، اس کو مدعا نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں جس سے دل نہ ملے اس کی بات کرنا بند کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محبت کرو، محبت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کرو، اختلاف نہیں۔ محبوب الہی سے کسی نے کہا ایک شخص مجھے پریشان بہت کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس سے محبت کرو۔ بولے کوئی دوا دیجئے، کہا اس سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اس نے کہا کہ حضور اگر یہ دوا بھی کام نہ کرے تو، کہا تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، اور تھوڑی سی محبت کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کرو، اختلافات نہیں۔ ہندوستان ایک محبتوں کی زمین ہے، کتنے بٹوارے اس ملک کے ہوئے، لیکن اس ملک سے نہ غریب نواز گئے نہ ہمارے باپ دادا گئے۔ یا مطلب یہاں قانون چلے گا تو خواجہ صاحب کا چلے گا، محبت چلے گی تو خواجہ صاحب کی چلے گی، انشاءاللہ کہہ دو۔ اختلافات نہیں، آئیے محبت کی بات کریں اور دعا کریں اس ملک میں اللہ محبتوں کی بارش فرمائے، آمین کہہ دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معلوم ہے لیکن تکلیفیں کتنی حضور نے برداشت کی۔ ابھی شادی کی محفل ہے، آپ کو پانی دے رہے ملے تو آپ اور ہم بوال کر دیں، روٹیاں ختم ہو جائیں تو سیلفی لے کے گالیاں دیں گے۔ ابے کتنے ذلیل آدمی کے ہاں رشتہ کیا، اس کے ہاں تو کھلانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، اس کے ہاں بوٹیاں نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں سسرال چلی جائیں نا، اگر ان کو وہاں کھانا وقت پر نہ ملے تو اپنی ماں سے کہتی امی کس پھٹیچر کے ہاں میری شادی کی ہے۔ معلوم ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہوا، 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کی وجہ سے پانی برستا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، اس ذات کا حقہ پانی شیب ابی طالب میں گھاٹی ہے مکہ شریف میں نے نقشہ لے کر کے اس گھاٹی تک گیا، میں حضور کے کعبہ شریف کے قریب میں حضور کی پیدائش کا وہ کمرہ ہے، اس کے پیچھے شیب ابی طالب ہے، شیب ابی طالب کے دائیں طرف وہ قبری ہے، اندر جاؤ گے آگے عزیزیہ ہے، اور آگے جاؤ گے تو مینا ہے، اور آگے جاؤ گے تو مزدلفہ ہے، اور آگے جاؤ گے تو عرفات ہے، آدھے گھنٹے اور آگے جاؤ گے تو غدیر خم کی وادی ہے، جہاں حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، یہاں پر حضور کا 3 سال تک حقہ پانی بند کیا گیا۔ حضور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، حضور کو کوئی پانی پینے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ معلوم ہے صاحبو، آج ہمارے یہاں اگر گرم روٹیاں نہ ہو تو بچیوں کے چہرے پہ ہم تماچے مارتے ہیں، اگر چاول وقت پہ نہ آئے تو اپنی بیوی کو ہم لات گھونسوں سے مارتے ہیں معاذ اللہ، ایک صنف نازک کو ہم تکلیف اور گالیوں سے اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ معلوم ہے 3 سال تک حضور کے غلاموں نے کیا کھایا؟ جب ان کی یہاں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں تو وہ کہتے ہیں رو کر کے کبھی کبھی جب بھوک زیادہ لگتی تھی تو جو جوتے اور چپل ہم پہنتے تھے اس میں اونٹ کے چمڑے لگے رہتے تھے، اس کو ہم چاقو سے کاٹ کر کے اسی چپڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ مشقتوں کے بعد دین پھیلا ہے، کبھی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیا کریں۔ ہوٹلوں پہ ہمیشہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کبھی کھانا کھلانے کے لیے بھی جایا کریں۔ سمجھ گئے؟ ہمیشہ چائے پینے کے لیے گئے، کبھی چائے پلانے کی نیت سے جاؤ یار۔ غریب نواز سرکار نے 90 لاکھ نعرے تو لگے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا۔ یہ سوچو پڑھایا کیسے؟ کھانا کھاتے تھے خواجہ صاحب تو کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے، فرماتے تھے بھئی بیٹھ جاؤ آپ لوگ کھانا کھا لو، تو وہ کہتے نہیں بابا جی ہم لوگ دلت ہیں، ہریجن ہیں، ہم لوگ تو سماج سے بائیکاٹ ہیں، ہماری جو دھرم کی ذہنیت ہے، ہم کنویں کے قریب سے گزر جائیں تو لوگ بالٹی اور رسی پھر سے دھول دیتے ہیں، ہم دلت ہیں بابا ہمیں معاف کر دو۔ تو خواجہ صاحب کھڑے ہو کر کے ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں انہیں کھانا کھلاتے تھے، شام کو وہ کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی سلام ہو جاتے ہیں۔ اجمیر میں اگر کوئی ہندو لڑکی کی شادی ہونے کا وقت آتا تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ رحمت والے نبی کی رحمت امت ہیں، غریب نواز کے ملک میں غریب نواز کے سسٹم کو فالو کرو، انشاءاللہ پھر محبتیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ ظلم کبھی نہیں پنپ سکتا، ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ دعا کرو محبت قائم ہو، انشاءاللہ بولے۔ بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں ایک شخص نے معلوم ہے کیا دیا گفٹ میں؟
بتا دوں؟ قینچی دیا، قینچی. تھک گئے آپ لوگ، بھوک لگی ہے. قینچی دیا، قینچی. اس نے کہا حضور یہ قینچی ہے. فرمایا کیا ہے؟ بولے گفٹ ہے، قبول کر لیں. فرمایا رکھ دو. قینچی رکھ اٹھی. ایک صاحب اور آ گئے، بولے حضور ایک گفٹ پیش کروں. کہا کیا ہے؟ کہا سوئی ہے اور دھاگا ہے. کھڑے ہو گئے بابا فرید، اسے چوم لیا. مبارک ہو، کیا تحفہ لائے ہو. ارے کیا مبارک ہو، کیا تحفہ، اللہ تمہیں اس احسان کا بدل دے. وہ کھڑا ہو گیا قینچی والا. اس نے کہا بابا عجیب بات ہے، اتنی بڑی سوئی، اتنا بڑا دھاگا دیا تو اتنی ڈھیر دعائیں دی، اور میں نے اتنی بڑی قینچی دی تو آپ نے میرے لیے کوئی دعا نہیں دی. فرماتے ہیں بابا فرید سن، مجھے کاٹنا پسند نہیں، مجھے جوڑنا پسند ہے. آئے ہائے آئے. سمجھ گئے؟ محبت کرو، محبت انشاءاللہ. بولے ملک میں محبت کی فضا قائم کرو. 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بنتا، حضور نے اف نہ کیا. آئیے بس ایک آخری بات کر دو، بڑی لمبی گفتگو ہے. آپ جیسے سننے والے ہوں تو میں جہاں جاؤں آپ سب کو اگر کرائے مہنگے نہ ہوں تو لے کے جاؤں انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آج کی رات یہ 9 رمضان شریف کی رات ہے، روزے فرض نہیں ہوئے. بات مکہ شریف کی ہے. حضور کی بیوی امی خدیجہ جن کو کوئین آف دا مکہ کہا جاتا تھا، سب سے بڑی پیسے والی عورت، جن کے باپ خویلد کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی، آج وہ عورت اپنے گھر میں ہے، حضور کی بیوی بن کے ہے، اور گھر میں ان سے ملنے کے لیے 9 رمضان شریف کی رات میں ایک سہیلی آئیں. سننا، اپنی بچیوں کو بھی اس قسم کی تعلیم دے کے سسرال بھیجا کرو انشاءاللہ. حضور کے گھر میں حضور کی بیوی کی سہیلی آئی تو گھر میں اندھیرا تھا. کہا خدیجہ. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ اندھیرا ہے. کہا چراغ نہیں. کہا جلا لیتی. کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی. کہا پیسے نہیں ہے. سب سے بڑی پیسے والی عورت، گھر میں اندھیرا. کیا بات ہے؟ بولے چراغ نہیں. جلا لیتی. کہا اندھیرا. تیل نہیں. تیل نہیں. بولے منگا لیتی. بولے پیسے نہیں. اس نے کہا اوفو خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تو امی خدیجہ نے کیا کہا؟ میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی. تو سہیلی نے کیا کہا بتاؤں؟ پھر تجھے کیا ملا؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی. فرمایا کیا بولی؟ کہا اس کے بدلے میں تجھے کیا ملا؟ تو خدیجہ کہتی ہیں اللہ کا محبوب مل گیا، اب کیا چاہیے. آئے آئے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. اسی رات حضور کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضور روئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ روئیں. صبح کو حضور نے معلوم کیا کیا؟ مکے کے لوگوں سے جا کے کہا کہ تمہیں پتا ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا. لوگ حضور کے غم میں شریک ہوئے. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو میری بیوی خدیجہ کے لیے ایک قبر کھود دے مالا قبرستان میں. کچھ حضور کے عشاق آ گئے اور قبر شریف کھودنے کے لیے چلے گئے. حضور اپنے خاندان میں گئے اور اپنے خاندان کی عورتوں سے فرمایا کہ میری بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، کوئی ہے جو میری بیوی خدیجہ کو نہلا دے، غسل دے دے، میں اس کے لیے مکے کے بازار سے کفن منگواتا ہوں. حضور رو رہے تھے. حضور کی بیوی خدیجہ کو نہلایا جا رہا تھا اور ان کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی. اچانک قبر کھودنے والے آ گئے. بولے آقا قبر تیار ہو چکی ہے، جنازہ اٹھوا لیں. میرے آقا فرماتے ہیں ابھی تو خدیجہ کو نہلایا جا رہا ہے، آؤ چلتے ہیں خدیجہ کی قبر ہی دیکھ لیتے ہیں. جذب القلوب پڑھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو. آقا کریم تشریف لائے اپنی بیوی کی قبر کے پاس. بیوی کو بھی غسل دیا جا رہا ہے. حضور نے کہا کہاں ہے قبر شریف؟ کہا حضور یہ قبر شریف ہے. صاحبو یقین نہیں پڑے گا، اگر حضور ایک شوہر کی حیثیت سے ہے تو ثابت کر رہے ہیں کتنی محبت اسے بیوی سے کرنی چاہیے. حضور نے اپنی چپل شریف اتاری اور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں اتر گئے اور اپنے اس کپڑے کو ترتیب سے سجایا اور لیٹ گئے. اور لیٹ کے حضور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں رونے لگے. اتنا روئے کہ حضور کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو قبر خدیجہ کی گود میں گر رہے تھے، جذب ہو رہے تھے. بہت دیر کے بعد حضور اٹھے، چپل شریف پہنی، گھر واپس آ رہے تھے تو غلاموں نے کہا حضور بیوی کی قبر میں اتنی دیر تک آپ لیٹے ہوئے تھے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اب اس قبر میں میری خدیجہ کو ڈر نہیں لگے گا. ہائے 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 ہائے. اس قبر میں میری خدیجہ کو ڈر نہیں لگے گا. خدیجہ میرے جسم کی خوشبوؤں سے مانوس ہے، میرے جسم کی خوشبو میری خدیجہ کو میٹھی میٹھی تسلیاں دے گی. جنازہ اٹھا، زینب و رقیہ ام کلثوم روئیں. حضور نے اپنی بچیوں کو سینے سے لگایا. بہت لمبی داستان ہے حضور کی بیٹی کی. آج ایک سوال یہ ہے، بات ختم، کہ یہ رشتہ کس بیس پر ہوا تھا؟
اگر آپ کہو کہ پیسوں کی بنیاد پر ہوا تھا تو رشتہ حضور کی طرف سے جانا چاہیے تھا. یہ پیسہ ہے کہ نہیں حضور؟ پیسے تو امی خدیجہ کے پاس تھے اور حضور کے پاس تو پیسے نہیں تھے، لیکن عقیدہ یہ ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر رشتے عقیدے کی بنیاد پر ہوں، عشق رسول کی بنیاد پر ہوں تو وہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، ان کی اولادیں نیک ہوتی ہیں. تبھی تو امی خدیجہ نے آنکھ بند کر کے حضور سے ایسی محبت کی کہ اللہ نے ان کو ایک گفٹ دیا جس کو مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں. رشتے اگر عشق رسول کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو کامیاب رہتے ہیں. زمین کی پلاٹنگ، بلڈنگ، فلیٹس کھولی، گاڑی گھوڑے دیکھ کر کے رشتے ہوتے ہیں، تو جب تک گاڑیاں رہتی ہیں رشتے رہتے ہیں، جب تک زمینیں رہتی ہیں رشتے رہتے ہیں. زمینیں کسی اور کی، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. حضور نے اپنی مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ایک کالے رنگ کے حبشی نسل کے شخص سے کہا تمہاری شادی ہوئی؟ وہ بولے حضور میں بلیک مین آدمی ہوں، میں کالا ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ مدینے کی لڑکیاں الحمدللہ خوبصورت ہیں. تو حضور نے کیا کہا؟ اسی مدینے میں میرے ایک صحابی ہیں، ان کا ادھر گھر ہے، جا کے ان کے گھر میں بولو رشتہ لے کے جاؤ اپنا، ان سے کہہ دو مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا مجھے تھک گئے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. جو میں نے کہا کیا کہا حضور نے؟ جا کے اس سے بولے مجھے، اور کوئی بولے مجھے. اب اس جملے کی آپ کو ضرورت تو ہے نہیں، آپ کو بھیجا بھی نہیں حضور نے، لیکن اگر بولتے بولتے پڑ گئی عادت مجھے، تو کم سے کم یہی جملہ جنت کے دروازے پر کام آئے گا. انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. کیا کہا حضور نے؟ جا کے ان سے بولو مجھے حضور نے بھیجا. وہ گئے وہ دروازے پہ جا کے دستک دی تو لڑکی کے ابو نکل کے بولے کیا بات ہے؟ اور سلام و دعا کے بعد بولے ضروری کام سے آیا ہوں، بیٹھ جاؤں؟ بولے بیٹھو برآمدے بیٹھ جاؤ. کیا بات ہے؟ بولے وہ آپ کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے. بولے اللہ کی مرضی ہے. کیا مطلب؟ بولے اسی کے لیے شادی کا پیغام لے کے آیا ہوں. لڑکی کے باپ نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میری لڑکی خوبصورت ہے، بالغہ ہے، جوان ہے، تو رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے؟ اب ممبئی کی زبان میں وہ آپن ہے. ممبئی کی زبان میں ہے کہ نہیں، وہ میں ہوں. اتنا سنا تو لڑکی کے باپ ناراض ہو گئے. بولے یہ کیا مطلب؟ حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اپنا چہرہ دیکھا آئینے میں؟ تمہاری پیشانی بڑی بڑی ہے، تمہارے بال گھنگرے ہیں، تمہاری آنکھیں بڑی بڑی ہیں، تمہارے ہونٹ کتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے لمبے قد کے ہو، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، اور تم آگے مذاق کرنے کے چلو باہر نکلو چلو. جیسے وہ دروازے پر آئے بولے مجھے. کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا کیا مطلب؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. بولے اچھا حضور نے بھیجا ہے تو ابھی تو تم نکل لو یہاں سے، میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا، ابھی تم چلے جاؤ، میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا. جیسے وہ نکلے لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. میری بہنوں کو مبارکباد پیش کریں جن کا دل عشق رسول سے معمور اور مستنیر ہے. وہ لڑکی نکل کے آنگن سے برآمدے میں، ابو کس پر گرج برس رہے تھے؟ ارے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. اور کیا ہوا؟ ارے تیرے رشتے کی خبر لے کے ایک صاحب آئے تھے. بولے پھر؟ ارے میں نے کہا چل بھائی باہر چلو. بولے کون تھے؟ بولے وہ ایتھوپیا، ساؤتھ افریقہ سمجھ لے، حبشی تھے، وہ کالے رنگ کے انسان تھے، 8 فٹ کے لمبے، وہ بڑی بڑی ان کی آنکھیں تھی، ہونٹ تھے، بڑے بڑے اور کالے انسان تھے. بولے پھر؟ بولے وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتے. بولے پھر؟ میں نے کہا ارے چلو باہر چلو بھائی، یہ کیا مذاق ہے یار، حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہو، باہر نکلو. لڑکی نے کہا پھر؟ بولے دروازے پہ جا کے بولے مجھے حضور نے بھیجا. اتنا سنا تو لڑکی نے کیا کہا؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے، ورنہ پوری کائنات کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. قرآن میں وہ اہلیکم کا لفظ آیا ہے، آپ ہی میرے خاندان کے لوگ ہو. لڑکی نے کیا کہا بتاؤں؟ سبحان اللہ کہو گے؟ لڑکی نے کہا ابو اسے بلا لیجئے، اسے بلا لیجئے. اب یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. ہائے 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 اللہ. ابو میرا رشتہ اسی کے ساتھ ہوگا. میری بیٹی وہ لڑکی تو سن، میری بیٹی وہ لڑکا وہ کہاں کا افریقہ کا ہوگا، میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی، پھر میں اسی کے ساتھ رہوں گی، وہ میرا شوہر ہوگا، میں اس کے ساتھ مدینے کے بازاروں میں چلوں گی. میری سہیلیاں مجھ سے کہیں گی یہ کون ہے تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا ہسبینڈ ہے، میرا شوہر. بولے اتنی خوبصورت تھی، ایسے انسان سے تو نے شادی کی؟
اتنا کالا انسان، اتنے بھدے چہرے والا. تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی تیرے رشتے تیرے پھوپھا نے کروائے، تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا. سبحان اللہ. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. امی خدیجہ نے پوری زندگی حضور کے نام پہ وار دی، کہتی رہی مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے. میرے آقا فرماتے نکاح میری سنت ہے. اللہ اس قول مبارکہ کے صدقے میں آپ کے اور میرے گھروں میں جو بچیاں جوان ہیں، اللہ ان کے لیے غیب سے رشتوں کا انتظام فرمائے. اچھے اعتقاد والوں سے ہماری بچیوں کے رشتے ہوں، ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد شرع کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہو تو میں علماء کو، سادات کرام کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا درمیان سے کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے پھر لگائے نعرہ، پھر سے لگائیں. ماشا ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پھر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے، سرکار غوث پاک کرم فرمائے. اللہ سلامت رکھے. پھر بھائی انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی. قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اللہ سلامت رکھے. اچھی سماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں. میں بابا جی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے 2 بیٹوں کی شادی کے موقع پر ایسی مبارک محفل سجائی ہے کہ دل کہہ رہا ہے میرے ان بھائیوں کا یہ محفل رات بھر ہوتی رہے. یہ سوچنا اللہ قبول فرما لے. اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.